ایک دفعہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان دوستوں میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, چند ایک حضرات اور بھی تھے. غالباً حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. غالباً مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے مزاحیہ گفتگو شروع کر دی. ایسے لطیفے شروع کر دیے کہ سب نے ہنسنا شروع کر دیا. اتنی ہنسی مذاق کی مجلس ہو گئی کہ سب ہنسی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, اور سب حضرت کو کہتے ہیں حضرت بس کر دیں, مذاق بند کر دیں, ہماری تو جان نکل گئی ہنسی سے, حضرت بند کر دیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس ہنسی مذاق میں کون آپ میں سے کون تھا جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا؟ تو سارے خاموش ہو گئے. کیا عجیب بات ہے, یہ کون سا سوال ہو گیا, ہم سے عجیب سوال پوچھ رہے ہیں. تو حضرت نے پھر خود فرمایا کہ اس ہنسی مذاق کی مجلس میں مذاق بھی کر رہا تھا, لیکن الحمدللہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور ایک دفعہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مولانا صاحبزادہ سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پوچھا کہ ابو جی آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ ابو جی آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ ہمارے حضرت نے جواب دیا کہ بیٹا عجیب عجیب سوالات پوچھتے ہیں آپ بھی. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا نہ نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے, نہ نماز سے باہر آتا ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا شیخ عطا فرمایا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ رب العزت کی یاد کا مزہ اور چسکا عطا فرما دے. اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ایک لڑکی ہوتی ہے, اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے نکاح کے وقت. وہ لڑکی پرائی لڑکی ہوتی ہے لیکن رازدار بیوی بن جاتی ہے. اللہ کا نام اس لڑکی کے اوپر لیا جاتا ہے, زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے, اور غیر محرم تھی محرم بن جاتی ہے. فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی کتا کسی برتن کو منہ لگائے تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں پانی سے, اور 8ویں مرتبہ ریت لگا کر اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لے, تب یہ برتن صاف ہوگا. اب منہ لگایا کتے نے برتن کو, اگر اسی کتے کو اللہ کے نام پہ چھوڑ کر شکار کے لیے چھوڑ دیا جائے, یہ شکاری کتا اگر کسی شکار کو پکڑے اور پکڑ کے لے آئے, اگرچہ وہ شکار اس کتے کے منہ کے اندر مر بھی جائے, پھر بھی یہ حلال ہے, پھر بھی کھا لے. اب دیکھیں نا اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے. نجس ایک جانور ہے, منہ لگائے برتن کو تو نجس ہو جاتا ہے, اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے شکار لے آئے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے. اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو حلال, اور اگر خود ہی مر جائے تو وہ حرام ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لوگ ذبح کرتے ہیں, اور اگر اللہ کا نام اس کے اوپر نہ لیا جائے ویسے ہی مر جائے تو حرام ہو جاتا ہے. یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, یا اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ, رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ, دنیا اچھی نہیں لگتی مگر تیری اطاعت کے ساتھ, جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا دیدار چاہتے ہیں.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شیطان کو دیکھا انسانوں کے سامنے ننگا پھر رہا تھا. میں نے اس کو کہا او بدبخت, تجھے شرم نہیں آتی, لوگوں کے سامنے ننگا پھر رہا ہے. شیطان نے کہا کون سے انسان؟ یہ انسان ہے, یہ تو سارے جانور ہیں. انسان تو وہ ہیں جو شنیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ذکر فکر کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھل گئی, میں شنیزیہ کی مسجد میں چلا گیا, وہاں میں نے چند ایک لوگوں کو دیکھا جو سر جھکا کے مراقبہ کر رہے تھے, اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کی دعا رد نہیں فرماتے. اور دوسری بات, امام المقسط جو عادل بادشاہ ہو, جب وہ انصاف کر رہا ہو, ایسے بندے کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے. اور تیسرا, دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا جو ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں بے حجاب ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حجاب نہیں ہوتا اس کے لیے. اللہ رب العزت اس بندے کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ان لکل بیت زینۃ وزینۃ المساجد الرجال علی ذکر اللہ. ہر گھر کے لیے زینت ہوتی ہے اور مساجد کی زینت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا نسخہ اللہ رب العزت کی یاد ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. اس بندے کو اللہ رب العزت اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ نے بندے کو زمین پر بھیجا اور حکم دے دیا کہ میرا نام لے لیا کرو. عرش سے بھیجا فرش پہ, یہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے مزے لے گا. یہ فرشی بن کر عرشی بن جاتا ہے. فرش پہ رہتا ہوا یہ عرش کے اوپر مزے لے لیتا ہے. اس بندے کو اللہ رب العزت اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں.